اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 تک کا ترجمہ دیکھا تھا، سنا تھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی، آج انشاءاللہ آگے اللہ رب العزت کی توفیق سے آیت نمبر 172 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کریں جب آپ کے رب نے بنو آدم کے، آدم علیہ السلام کی، بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو خود ان کی جانوں کے اوپر گواہ کیا، علی انفسہم واشہدہم، انہیں گواہ کیا علی انفسہم، ان کی جانوں کے اوپر۔ کیا ہوا تھا؟ الستو بربکم، اللہ ارشاد فرمایا میں نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ ارشاد فرمایا یہ گواہی ہم نے اس لیے لی تھی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس چیز سے بے خبر تھے۔ اب اسی کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی اسی آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب و معنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، پھر اس پشت سے اولاد نکالی، پھر فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اہل جنت کے عمل کریں گے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پھر اللہ رب العزت نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ایک اور اولاد نکالی اور فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اہل دوزخ کے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کس چیز میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے اہل جنت کے عمل کراتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص اہل جنت کے اعمال پہ مرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کیا جاتا ہے تو اسے اہل دوزخ کے عمل کراتا ہے، حتیٰ کہ وہ اہل دوزخ کے عملوں پر مرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو اہل دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی اس آیت مبارکہ کے متعلق، کیونکہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد میں، موطا امام مالک میں بھی موجود ہے، ابن حبان میں بھی اس کو روایت کیا ہے، المستدرک والوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس چیز سے بے خبر تھے۔ آگے فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے آبا نے کی تھی اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولادیں ہیں، یعنی کہ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں دیکھ لیں ہمارے ساتھ والے ملک میں ہندو ہیں تو اس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ کلیم کرے کہ اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، میں نے تو اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنی ماں کو، اپنے بڑوں کو دیکھا تھا ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، تو میں بھی جس طرح وہ کرتے رہے میں بھی اسی طرح کرتا رہا۔ تو اللہ ارشاد فرمائے یہ اس لیے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، یہ حجت ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ جو ہم نے وعدہ لیا تھا تم سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ فرمائے یہ حجت تھی تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو ہم تو اس چیز سے غافل تھے، شرک کی ابتدا تو ہمارے آبا و اجداد نے کی تھی، ہم تو ان کے بعد آنے والے ان کی اولادیں تھیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، پھر تم یہ حجت نہ قائم کر سکو کہ یا اللہ تو ان باطل پرستوں کے کاموں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا، یعنی کہ یہ کام تو انہوں نے کیے تھے تو ہم تو ان کے بعد آنے والے تھے، ہم نے تو وہی کرنا تھا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ فرمائے یہ جو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا یہ اس لیے لیا تھا تاکہ تمہارے اوپر ہماری حجت قائم ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے حبیب ان پر اس شخص کا حال بیان کریں فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تو وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا، ان آیتوں کی اطاعت سے، فرما برداری سے نکل گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو شیطان نے پھر اس کا پیچھا کیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ کون بندہ تھا آگے اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کون تھا، اللہ نے آگے اس کی اور ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ایک بندہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا، ہم نے اپنی آیتوں کا علم سے اس کو نوازا، تو لیکن وہ اطاعت سے نکل گیا، اس فرما برداری سے نکل گیا، ان کے اوپر عمل نہیں کیا، پھر شیطان نے اس بندے کا پیچھا کیا، اتنا پیچھا کیا کہ وہ بندہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی عطا فرماتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، مگر وہ پستی کی طرف جھکا اور اپنی خواہش کی پیروی کی۔
اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی. فمثلہ کمثل الکلب، فرمایا تو اس کی مثال تو اس کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس پہ حملہ کیا جائے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، اگر چھوڑ دو تو پھر بھی وہ ہانپ کر اپنی زبان نکالتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جٹلاتے ہیں. اب جو لب لباب اس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جٹلاتے ہیں، اللہ ارشاد فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جس طرح وہ بندہ تھا جس کو ہم نے علم دیا تھا اپنی آیتوں کا، لیکن اس نے اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، عمل نہیں کیا، تو فرمایا پھر اس کی مثال کتے کی طرح ہے. کس طرح کہ وہ ہانپتا ہے، زبان نکالتا ہے، حملہ کرو پھر بھی زبان باہر، حملہ نہ کرو پھر بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے. تو فرمایا یہ صرف اسی کی مثال نہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں پہ عمل نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے. اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جبارین سے، یہ قوم کا نام ہے، جبارین والوں سے جنگ کرنے کا قصد کیا، ارادہ کیا، اور آپ کنعان سے شام کی طرف روانہ ہوئے، تو بلعم نام کا ایک بندہ تھا، یہ بلعم کی قوم میں بلعم کے پاس گئے، اور وہ ہم کو ہمارے یہ جو بلعم والے تھے نا، یہ قوم تھی ایک بلعم کی، یہ ایک بندے کا نام تھا، اس بستی میں وہ رہتا تھا، تو اس کی جو قوم تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ قوم اکٹھی ہو کے اس بندے بلعم بن باورا کے پاس گئی، تو اسے جا کے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیں گے، تو آپ ایسا کریں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، تو وہ ہم کو قتل کر کے ہمارے شہروں میں بنی اسرائیل والوں کو آباد کریں گے، اور تم وہ شخص ہو کہ جو مستجاب الدعوات ہو، یعنی کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی. یہی وہ بندہ ہے جس کے متعلق اللہ ارشاد فرمایا کہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا لیکن اس نے فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. یہ وہ بندہ تھا جس کے متعلق اللہ ارشاد فرمایا اگر وہ چاہتا تو ہم اسے اپنی آیات کے ذریعے بلندی کی طرف اٹھاتے، لیکن اس نے پستی طرف جھکنا پسند کیا، تو وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو قوم نے کہا تم ایسا کرو، تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ ان کو یہاں سے بگا دے. تو بلعم نے کہا بھائی تم پر افسوس ہے، ان میں اللہ کا نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، مومنین ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اور مجھے اللہ تعالیٰ سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے ان کے خلاف بد دعا کی نا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. وہ بندہ جانتا تھا، علم تھا اس کے پاس، یہ تو قرآن نے بھی کہا کہ اس کے پاس علم تھا، لیکن وہ لوگ جو تھے انہوں نے بار بار اصرار کیا. تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں استخارہ کرتا ہوں، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا میں نے ان کے خلاف بد دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو جب اس نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد دعا کی، تو اس کو نیند میں پھر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نیند میں بتا دیا گیا کہ ان کے خلاف بد دعا نہ کرنا. تو اس نے اپنی قوم سے کہا بھائی میں نے استخارہ کیا ہے اور مجھے ان کے خلاف بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا. پھر اس کی قوم نے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اس کی قوم نے اس کو ہدیے دیے، تحفے تحائف دیے، مال پیش کیا، پھر اس نے اسے قبول بھی کر لیا. یہ جو دنیا کا مال ہے یہ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب نبی علیہ السلام سے مال مانگا تو حضور نے مال عطا کیا اور ساتھ فرمایا بھی حکیم یہ جو دنیا کا مال ہے یہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، یہ دل کو بڑا سکون دینے والا ہے، لیکن اس کے پیچھے نہ جانا. تو جب اس کو مال ملا نا، دنیا کا تحفے تحائف ملے، تو پھر لوگوں نے تحفے تحائف دیے، اس نے قبول کر لیے، تو پھر انہوں نے دوبارہ یہ فرمائش کی بھائی دعا کر. اس نے کہا میں پھر استخارہ کروں گا. اب جب دوبارہ اس نے استخارہ کیا تو اس کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اب یہ اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ کسی طرح بھی اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو اب اسے دوبارہ جب نہیں بتایا گیا، استخارے میں کوئی چیز نہیں بتائی گئی، تو اس نے لوگوں کو بتایا. لوگوں نے کہا دیکھا اگر بد دعا سے منع کرنا ہوتا اللہ نے تو تمہیں پہلے ہی منع کر دیتا، جس طرح پہلے منع کیا اس طرح بھی منع کر دیتا، اللہ منع فرما دیتا. تو اس لیے اب تو بد دعا کر، ان کے لیے دعا کر کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں. مسلسل انہوں نے اصرار کیا نا جب، حتیٰ کہ وہ بندہ جو تھا نا بلعم، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ اپنی گدی کے اوپر سوار ہوا، ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا. اپنی گدی کے اوپر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا، اور وہاں پہاڑ، بلکہ اس کی گدی نے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بے شمار مرتبہ، کئی مرتبہ اس کو گرایا، لیکن یہ پھر سوار ہو جاتا، پھر گراتی، یہ پھر سوار ہو جاتا، حتیٰ کہ یہ بندہ جو تھا یہ اس گدی کے اوپر سوار ہو کر اللہ نے اس گدی کو حکم دیا اور اس گدی نے اس سے کلام کیا، اور اس گدی نے کہا بھئی افسوس ہے تجھ پر، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے مجھے فرشتے آگے جانے سے روک رہے ہیں؟ یہ جو گدی تھی اس نے اس بلعم نامی بندے کے ساتھ کلام کیا تھا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے.
کیا تم اللہ کے نبی کے اور اس کے فرشتوں کے خلاف بد دعا کرو گے؟ بلم باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ پھر وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں پہ جا کے بد دعا کرنے لگا۔ تو بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان سے اسی کی اپنی قوم کا نام نکلتا رہا۔ جب بھی بد دعا کے الفاظ دہراتا اس کی قوم کا نام اس کی زبان سے نکلتا۔ لوگوں نے روکا، لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے، حالانکہ تجھے تو کہا تھا بد دعا ان کے خلاف کرنی ہے۔ تو اس بندے نے کہا، اس نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو، میری دنیا بھی تباہ ہوگی، میری آخرت بھی تباہ ہوگی، یہ اللہ کی قدرت ہے، میرا اس میں بس کچھ بھی نہیں ہے، میری زبان کا کنٹرول نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، میں نام انہی کا لینا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت سے میری زبان پہ نام تمہارا جاری ہو جاتا ہے۔ اب پھر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پھر اس کی جو زبان تھی وہ لٹک گئی اس کے سینے کے اوپر، باہر نکل گئی۔ تو پھر اس نے کہا میری دنیا بھی تم نے تباہ کر دی، میری آخرت بھی تم نے تباہ کر دی۔ اب اس نے کہا لوگوں سے، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اب بد دعا تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں تدبیر بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ بنی اسرائیل والوں میں کچھ عورتیں، کچھ لڑکیوں کو تیار کر کے بناؤ، سنگار کر کے ان کا بنی اسرائیل والوں میں بھیج دو، اگر کسی ایک نے بھی بدکاری کر دی تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا لوگوں کو، اپنے ساتھ جو بنی اسرائیل والے تھے انہیں منع کیا، بھئی کوئی بندہ ان عورتوں کی طرف نہ جائے، ان کی طرف رجوع نہ کرے، ان عورتوں کی طرف بدکاری کا اعلان نہ کرے۔ لیکن ایک بندہ تھا جس کا نام زمری بن شلوام تھا، اس بندے نے ایک عورت جس کا نام کستی، ایک کنانی عورت تھا، اس کے ساتھ بدکاری کر دی۔ اب اسی کی پاداش میں بنی اسرائیل کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ رب العزت نے طاعون کا مرض جو تھا وہ مسلط کر دیا۔ اب یہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشیر تھا جس کا نام فنحاس تھا، وہ جو اسرائیلی بندہ تھا وہ ان میں موجود نہیں تھا۔ وہ جب آیا اسے پتا چلا بھی طاعون پھیلا ہوا ہے اور اس وجہ سے پھیلا ہوا ہے، تو اس نے پھر یہ جو بندہ تھا نا زمری بن شلوام نامی بندہ، اس بندے کے خیمے میں گھس کے اس کو بھی قتل کیا، اس عورت کو بھی قتل کیا۔ تو پھر اللہ نے ان کے طاعون کے بیماری سے ان کو نجات دی، لیکن اس وقت تک تقریباً 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو چکے تھے اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے۔ تو یہ وہ بندہ تھا جس کے متعلق اللہ ارشاد فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ اصحاب کہف والا جو کتا ہے جس نے غار کے باہر پہرا دیا تھا، وہ کتا جنت میں جائے گا، اور یہ بندہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کی کھال جو ہے وہ اس کو پہنائی جائے گی، اس کتے کی کھال اس کو پہنائی جائے گی، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ ارشاد فرمایا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال اسی طرح ہے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، حبیب آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کریں تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَا صَالَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور فرمایا کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ جس کو وہ گمراہی پر رکھے تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے ہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ اللہ فرمائے یہ جہنم کے لیے ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں۔ کیا ہے؟ دل تو دیے ہیں لیکن وہ دلوں سے سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ آنکھیں تو ہیں ان کے پاس لیکن حق دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ان کے پاس موجود ہیں لیکن فرمایا اسے سنتے نہیں ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ احکامات الہی کی فکر، نہ فرائض کی فکر، نہ اللہ رسول کی فرما برداری کی فکر، نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کا ڈر، نہ تقوی، نہ پرہیزگاری، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کا بھی یہی کام ہے، بس چارہ کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں تو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کا بھی یہی کام ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں آئے ہیں، بچے پیدا کیے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے۔ تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ان کو تو ہم نے غور و فکر کرنے والا دل نہیں دیا، ان کو ہم نے سوچ نہیں دی، ان کو ہم نے عقل نہیں دی، ان کو شعور نہیں دیا، ان کو دماغ نہیں دیا، لیکن ان کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ اس لیے بل ہم اضل، اگر یہ نہیں سوچتے، نہیں غور و فکر کرتے، نہیں قرآن کی طرف آتے، نہیں فرمان رسول کی طرف آتے، نہیں احکام الہی کی طرف آتے، نہیں اپنی عاقبت کی طرف آتے، نہیں اپنی قبر پہ غور و فکر کرتے، نہیں اپنی حشر کے متعلق سوچتے، تو فرمایا بل ہم اضل، پھر تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غفلت کی وجہ سے جو بندہ ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ارشاد فرمایا یہ تو لوگ ایسے ہیں جیسے جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب سے اچھے نام اللہ کے ہیں۔
فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور فرمایا اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط رائے اختیار کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب جو وہ کرتے ہیں اس کی سزا ان کو دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جن لوگوں کا ہم نے پیدا کیا ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ عدل بھی کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی چند آیات تھیں۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔